شان ہے علماء دیوبند۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، کیا کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی کام کو گناہ کبیرہ بتانے لگے جبکہ اس کام کے بارے میں نہ قرآن کے اندر اور نہ ہی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہو کہ وہ گناہ ہے؟ دیکھیے مولانا سعد صاحب اس کلپ کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جہاں رائے پر اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، کہ جب کوئی اپنی رائے پر اڑ جائے گا تو یہ ہے کہ پھر اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی رائے والے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میدان قتال کو چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورے کو چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میری بات کو توجہ سننی پڑے گی، بول لوگ اس بات کی تہ تک پہنچے نہیں اور اس بات کے مقصد کو سمجھے نہیں۔ تولی یوم الزحف سے بھی زیادہ، تولی یوم الزحف سے بھی زیادہ برا ہے مشورہ چھوڑ دینا۔ مولانا اس کلپ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ تولی یوم الزحف یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کہ مشورے کو چھوڑ دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تولی یوم الزحف کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی وعید آئی ہے اور حدیث کے اندر بھی وعید آئی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کہ جو شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی صحیح کے اندر کتاب الوصایا میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 2615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ایسی 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولی یوم الزحف کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے گا تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اب اس گناہ کے بارے میں تو قرآن میں بھی صراحت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہداہ الی الصراط المستقیم جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ مشورے کے اندر نہ بیٹھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، مولانا کی یہ بات 100% غلط ہے، چونکہ مولانا کے نزدیک دین کا کام اور تبلیغ کا کام تو صرف وہی ہے جو مولانا کے رواجی طریقے کے مطابق ہو۔ اس وجہ سے مولانا کا جو یہ قول ہے کہ مشورے کے اندر نہ بیٹھنا تولی یوم الزحف سے بڑا گناہ ہے، اس سے وہ وہی مشورہ مراد لے رہے ہوں گے جو تبلیغی جماعت کے مشورے ہوتے ہیں۔ یعنی مولانا کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے مشوروں کے اندر نہ بیٹھنا یہ تولی یوم الزحف سے بھی بڑا گناہ ہے، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مولانا محترم کی یہ بات 100% غلط ہے اور سفید جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔ آپ اگر کسی چیز کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو اس کی دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ آپ اگر کوئی کلیم کریں گے تو کسی نہ کسی پروف کے ذریعے سے آپ کو اسے سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صرف دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کا یہ دعویٰ بالکل بیکار ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ مشورے کے اندر نہ بیٹھنا میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے سے بڑا گناہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ہے جو اس بات کو بتائے کہ مشورے کے اندر نہ بیٹھنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا حدیث کے اندر کوئی ایسی روایت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ مشورے کے اندر نہ بیٹھنا یہ تولی یوم الزحف سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اور کیا کوئی بھی آدمی کبھی بھی اٹھ کر اپنی عقل سے کسی بھی گناہ کو کبیرہ گناہ کہہ سکتا ہے؟ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے اور کون سا عمل گناہ کبیرہ بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 732 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کون ہے؟ یہ مفسر قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، ایک طریق کے اندر یہ ہے وعلمہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ کبیرہ گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ تعالی بنار او غضب او لعنت او عذاب، کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے
آگ کی کوئی وعید سنائی ہو یا اپنے غصے کا اظہار کیا ہو یا لعنت فرمائی ہو یا پھر اس کام کے کرنے پر کوئی عذاب کی وعید سنائی ہو۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان علامہ شمس الدین ذہبی، جن کی وفات 748 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب الکبائر صفحہ 7 پر لکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی حد وارد ہوئی ہو، جیسے قتل کرنا یا زنا کرنا، یا پھر کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے اوپر آخرت میں کوئی وعید وارد ہوئی ہو، مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب کا تذکرہ کیا ہو یا اپنے غصے کا ذکر کیا ہو یا دھمکی دی ہو یا پھر لعنت فرمائی ہو۔ اسی بات کو علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر عن الکبائر کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور یہی بات سارے علماء اور محدثین اور فقہاء نے ذکر کی ہے۔ گویا کہ علماء کے نزدیک اصول یہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ وہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن یا حدیث کے اندر کوئی وعید وارد ہوئی ہو، حد کا تذکرہ ہو، کسی عذاب کی دھمکی ہو، یا اس کام کے کرنے پر لعنت کا ذکر ہو، یا پھر اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذکر ہو۔ اگر تو کسی گناہ کے بارے میں ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس گناہ کو تو ہم کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی عقل سے کسی بھی کام کو کبیرہ گناہ کہنا جس کے بارے میں قرآن اور حدیث بالکل خاموش ہے، ایسے کام کو گناہ کبیرہ قرار دینا، بلکہ گناہ کبیرہ تو چھوڑیے، شریعت کے اندر جو گناہ کبیرہ آئے ہیں ان سے بھی بڑا گناہ قرار دینا یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے اور بالکل غلط بات ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اپنی عقل سے کسی بھی کام کو گناہ کبیرہ نہیں بنا سکتا۔ گناہ کبیرہ فقط وہ ہوگا جو شرعی دلائل سے ثابت ہو۔ مولانا کے اس جملے کے اندر دو خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ مولانا نے اپنے رواجی طریقے کو یعنی تبلیغی جماعت کے مشورے کو دین کا حصہ بنا دیا۔ دوسری خرابی اس کے اوپر مزید یہ ہے کہ اس کام کے نہ کرنے کو مولانا گناہ کبیرہ بتا رہے ہیں۔ آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھ تو رہے ہیں نا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یعنی پہلے تو یہ کیا گیا کہ وہ کام جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو دین بنایا گیا، اس کے بعد اس کام کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھائی گئی کہ دین کے دوسرے شعبے اور دین کے وہ کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، اور اپنے اس کام کو ان کاموں کے مقابلے میں زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب معاملہ بدعت تک نہیں ہے بلکہ بدعت سے بھی آگے بڑھ چکا۔ اب اس کے اندر الحاد کو مکس کیا جا رہا ہے، اور بدعات اور الحاد کا ایک مکسچر اور کوکٹیل ہے جو بھولی بھالی عوام کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بریلوی آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ دیکھیے نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ عرس نہیں منائیں گے، 11ویں نہیں منائیں گے تو یہ نماز کو چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مولانا سعد صاحب کی بات بھی بالکل اسی طرح ہے کہ تولی یوم الزحف یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مشورے کو چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے الحاد اور بدعات کا مکسچر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر پھر بھی آپ بضد ہیں کہ اس طرح مشورے کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے سے بھی بڑا گناہ ہے، تو کیا امت 1400 سال سے گنہگار ہے؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کیا اس طرح مشوروں کے اندر بیٹھتے تھے؟ امام محمد بن ادریس شافعی نے کیا ان مشوروں کو اٹینڈ کیا؟ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، ابو اسحاق السبیعی، محمد ابن شہاب زہری، کیا یہ سب کے سب لوگ گنہگار تھے؟ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بالکل کھلی ہوئی۔ ان کی زندگیوں میں سے آپ بتائیے کہ یہ کون سے مشوروں کے اندر بیٹھتے تھے؟ صحابہ کی زندگی کے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، تبع تابعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد بزرگان دین، صلحاء امت، فقہاء امت، محدثین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے کون ہے آپ بتائیے جو آپ کے رواجی طریقے کے مشوروں کے اندر جو بیٹھنا ضروری سمجھتا ہوں؟ تو کیا سب کے سب لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے تھے؟ اور کیا مشوروں کے اندر بیٹھنا واجب ہے؟ کیونکہ ترک واجب ہی کے اوپر ملامت کی جاتی ہے، اور جو کوئی واجب کو چھوڑتا ہے اسی کی پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے اور اسی کو وعید سنائی جاتی ہے۔ دیکھیے امام بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 794 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب البحر المحیط جلد 1 صفحہ 140 پر واجب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قالت القدماء ما يعاقب تارکہ، کہ واجب تو وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے والے کی پکڑ کی جائے۔ پھر کچھ سطروں کے بعد آگے لکھتے ہیں: لا يعقل وجوب بدون توعد، کہ واجب تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وعید کے ساتھ ہو۔ تو کیا مولانا محترم مشورے میں نہ بیٹھنے کی وعید سنانے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے مشورے کے اندر بیٹھنا واجب ہے؟ یہ تو دین کے اندر احداث اور بدعت ہے۔ اخیراً ولا قلیلاً، اگر اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ہم فقط یہ کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری
ہماری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو، اور یقینی بات ہے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ تبلیغی جماعت کے مشورے کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ بھی نہیں ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم وتلک عشرۃ کاملہ۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء